اطمینان اسباب سے نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسباب امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کے لیے اسباب امتحان کے لیے ہیں، چاہے وہ اسباب نبی کے پاس ہو یا صحابی کے پاس ہو یا ولی کے پاس ہو یا کسی اچھے پکے دیندار مسلمان کے پاس ہو. ان سب کے پاس اسباب بطور امتحان کے ہیں، بطور اطمینان کے نہیں. اللہ اکبر. سب سے بڑی بادشاہت ملی سلیمان علیہ السلام کو. بادشاہت بھی ایسی، بادشاہت بھی ایسی، حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت. لیکن کہیں کے لیے ھذا من فضل ربی، لوگ مکانوں پر، کارخانوں پر، اپنی دکانوں پر اتنا ہی لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، آدھی آیت لکھتے ہیں، آدھی اڑا دیتے ہیں. ہاں یہ ہے نا، آدھی لکھتے ہیں آدھی اڑا دیتے ہیں جو اصل ہے. ارے فضل رب کہیں کے لیے تھا، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. جب سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی بادشاہت اور سارے شیاطین، جنات، انسان، حیوان، پرندے، درندے، چرندے، ہوائیں، دریا، سب کے سب تابع ہو کر چل رہے ہیں، لیکن صرف امتحان کے لیے. جی ہاں، ہم نے دو چیزیں رکھی ہیں دنیا میں امتحان کے لیے. ایک دنیا کو مزین کیا ہے کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو، اور ایک ہم نے اسباب میں احکام دیے ہیں کہ تمہارے احکام کو کتنا یاد رکھتے ہو. یہ دو چیزیں ہیں اسباب میں. ان دونوں میں امتحان ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کا. ان دونوں میں امتحان ہوا ہے سلیمان علیہ السلام کا. ایسے خوبصورت گھوڑے، ایسے نایاب گھوڑے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اس کے بعد کبھی نہیں ہوں گے. ہوا میں اڑنے والے، پانی میں تیرنے والے، سڑک پر دوڑنے والے، ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے. اللہ نے آزمایا کہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. عصر کی نماز یاد نہیں رہی. اسے میری بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، بنی ہوئی چیز سے اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک نظر گھمانا کافی ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. اگر اس سے زیادہ غور کرو گے تو اللہ کا بنایا ہوا اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. ہم ضروری بات کر رہے ہیں. لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، اس سے نظر نہیں ہٹاتے. حالانکہ جو چیز بھی تمہیں پسند آئے، اس کی پسندیدگی کے وقت اگر اللہ کا دھیان کر لو گے تو اس چیز کی غفلت سے، اس کے فتنے سے بچ جاؤ گے. اور اگر کسی چیز کو دیکھنے کا وقت اللہ کا دھیان نہیں کرو گے تو وہ چیز تمہیں اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. تو گھوڑے دیکھتے رہے، اثر قضا ہو گئے، سورج ڈوب گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کی، اپنے عمل کے ضائع ہونے کی واقعی تکلیف اور غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. فرمایا سورج کو واپس لاؤ، مجھے نماز پڑھ. اے اللہ سورج کو مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے آج کی عصر چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. تلوار منگا کر سارے گھوڑے کاٹ ڈالے کہ ان کی نسل باقی نہ رہے. اللہ اکبر. ادھر صحابی نماز پڑھ رہے باغ میں، اور ظاہر بات ہے کہ باغ میں صحابی فرض تو پڑھیں گے نہیں ہماری طرح کہ بھئی دکان پر رہی ہوں، کیا کروں، وقت بھی نہیں ہے، اور ادھر گاہک بھی آ گیا اور نماز تو ملے گی نہیں. اور پھر آج کل لوگوں کا عجیب و غریب مزاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ جماعت کی نماز سنت فرض نہیں ہے. حالانکہ مسجد میں نماز کے لیے 5 مرتبہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اور ایمان والے اپنے آپ کو کفار اور منافقین سے اپنے آپ کو 5 مرتبہ الگ کر کے دکھلائیں کہ ہم ایمان والے ہیں. جماعت کی نماز تو ایمان کی آئی ڈی کہوں یا ایمان کا یا ایمان کا ثبوت کہوں یا مومن ہونے کی علامت کہوں. اور آج کل عجیب و غریب مزاج ہے. یہ تو سنت ہے. سنت کا مطلب چھوڑ دینا سنت نہیں تھا، سنت کا مطلب عمل کرنا سنت تھا.
ہمیں صاحب فرق یہ بیٹھا ہے وہ سنت عمل کرتے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم چھوڑتے ہیں سنتوں کو سنت ہونے کی وجہ سے۔ چھوڑ دو سنت ہے۔ جماعت کی نماز کی حکمت یہ تھی کہ صبح سے لے کر شام تک کم سے کم 5 مرتبہ اجتماعی طور پر مسجد میں آ کر یہ بتلاؤ کہ ہم کفار اور منافقین کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ اسی لیے تو اس نماز کے جماعت سے نہ پڑھنے پر گھروں کے جلانے کی وعید ہے۔ یہ نہیں فرمایا جو نماز چھوڑنے کے گھر جلا دوں، کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز چھوڑ دیں، میں کیوں کافروں کے گھر جلاؤں بلا وجہ، مجھے کیا ضرورت ہے کفار کے گھر جلانے کی؟ سوچو تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں۔ روایت میں یہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے گھر جلا دوں، کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو اسلام ہی نہیں ہے، کسی گھر جانے کی ایسے کیا فائدہ؟ وعید ان مسلمانوں کے لیے ہے گھر جلانے کی جو نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ گھر فطری تقاضے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے گھر کا ہونا، گھر کا ہونا ضروری ہے، فطری تقاضا ہے، لیکن آپ اس کو جلانے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ اس کے پاس گھر ہی نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے پاس کیا نہ ہو؟ اس کے پاس گھر ہی نہ ہو فرض نماز پڑھنے کے لیے، یہ مجبور ہو جائے مسجد میں آنے پر، گھر ہی نہ ہو اس کے پاس نماز پڑھے گھر میں۔ سوچنے کی بات۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں باغ میں، چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، اس کو دیکھنے میں صرف یہ بھول گئے کہ نفل کون سی ہیں، 3 ہوئیں یا 2 ہوئیں، 4 ہوئیں یا 2 ہوئیں، کون سی رکعت ہے؟ بس اس رکعت کا اشتباہ اور اس رکعت کی بھول انہوں نے فوراً پورے باغ کو صدقہ کیا، حالانکہ باغ یہ تو ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا۔ لوگ آمدنی کے ذرائع کو ضائع نہیں کرتے، ہمارا گزر بسر اسی پر ہے کہ نہیں، جو باغ میری نفل نماز میں خیر پیدا کرے وہ باغ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ 50,000 درہم کا باغ اسی وقت صدقہ کر دیا کہ میں اس باغ میں، اور کہا باہر نکل جاؤ، بیوی سے کہا باہر نکل جاؤ باغ سے، تم اس باغ کو دے چکے ہیں، اب باغ میں سے باہر آ جاؤ۔ کیا ہوا کہ میری نفل نماز میں اس باغ نے خلل پیدا کیا ہے، یہ باغ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسباب امتحان کے لیے دیے جاتے ہیں، اسباب امتحان کے لیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، میری بات توجہ سننا، یہ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جو وہ اسباب ان کے امتحان کے لیے ہیں، اور ان اسباب میں اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو اس زمانے میں ناراض ہو کر دیے ہیں، مسلمان ان اسباب سے امید کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ سیدھی بات۔ جو اسباب اللہ نے انبیاء کو راضی ہو کر دیے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام سارے مل کر بھی ان اسباب اپنی چاہت کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں۔ تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو، اعدائے اسلام اور مسلمین کو ناراض ہو کر دیے ہیں، ان اسباب سے مسلمان امید کیوں لگائے بیٹھا ہے؟ سیدھی بات ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے آزمایا، کیونکہ اگر اپنی چاہت اور ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف نہیں کرتے تو تم اللہ کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حکام چاہیں گے تو ہو جائے گا، ڈاکٹر چاہیں گے تو ہو جائے گا، وزیر چاہے گا تو ہو جائے گا۔ اتنی بڑی پریشانی میں ہم مبتلا ہیں کہ ہم اللہ اکبر اللہ کی چاہت کو مخلوق کی چاہت پر موقوف کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی چاہت تو نبی کی چاہت پر بھی موقوف نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت تو نبی کی چاہت پر بھی موقوف نہیں، اگر یہ چاہیں گے تو اللہ چاہ لیں گے۔ وما تشاءون میں اللہ کے سارے غیر کی نفی ہے، جبرائیل سے لے کر چونٹی تک سب کے فعل کی نفی ہے کہ تمہارے چاہنے سے نہیں ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ یہ سمجھتے تھے کہ محتاجگی میں چونٹی جبرائیل
اللہ کے یہاں دونوں برابر ہیں. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ چونٹی کے محتاج کی زیادہ ہے جبریل کے محتاج کی کم ہے، کیونکہ وہ قوی زیادہ ہیں یا کمزور ہے. اس درمیان میں ساری طاقتیں، اس درمیان میں سارے نقشے دیکھ لو کہ ان سارے نقشوں کا ضعف اتنا ہی ہے جتنا اس چمٹی کا ضعف ہے، اور اتنی یہ محتاج ہے، اتنی ساری شکلیں چمٹی سے لے کے جبرائیل تک اللہ کے سامنے محتاجگی میں خدا کی قسم سب کے سب برابر ہیں، سب کے سب برابر ہیں. ہم نے عرض کیا کہ اسباب کس لیے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب اطمینان کے لیے ہے، نہیں، امتحان کے لیے.